رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے، 10 محرم کا روزہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ محرم کے حوالے سے ایک بات کر لوں، یہ 10 محرم کا روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے، 10 محرم کا روزہ۔ سمجھ رہے ہیں محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے۔ رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اور زیادہ ثواب ہے۔ پورے محرم نہیں رکھے جاتے، کیا کرنا ہے؟ 10 محرم کا رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو، کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے، صحیح ہے نا؟ تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے، تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر کوئی 9، 10 یا 10، 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنے کا کام ہے۔ دوسرا کام، محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ، اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ، تو اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو، کسی بھی طرح سے ظلم ہو، جسمانی ظلم ہو، روحانی ظلم ہو۔ جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے۔ روحانی ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کا، تو نہ گناہ کرنے کی اجازت، نہ کسی اور طرح سے۔ عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے، نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر، تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں۔ اور تیسری فضیلت جو محرم کی، جو بعض روایات سے ثابت ہے، یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو، جو محرم میں کرنے کا کام ہے، وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے، علماء جو بر صغیر کے علماء، بڑے بڑے علماء ہیں، میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف، اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے، ٹھیک ہے نا، اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے، ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے، جو سعودی عرب کے العثیمین، بن باز وغیرہ تھے، ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء، معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو، اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے۔ اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا، غلو کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بعض علماء کی رائے، بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو، اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے، میں شاید یہیں سے نکلا ہے کہ یوں تو وہ اچھا کھانا ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں، جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے، بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں، میرا دماغ اس طرف گیا، لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاوی مل گئے۔ دیکھو، اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو
تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا. تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں، اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا، بعض عرب علماء نے بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا، اگرچہ ہماری رائے ہے کہ بالکل کالعدم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے، کھانے کا دن ہے تو روزے کا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ، کہ کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے. دوسری طرف بھائی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر، کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے بہرحال. تو یہ بھی بڑی جاندار بات، اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی علماء نے کہ بھئی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو، افطاری میں کھلا دو، سحری اور افطاری میں. تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ 10 محرم بولو بھائی نہیں رہے گی. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا، سحری میں تو سحری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن، تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے، وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا کھلاؤ، سحری اچھی کراؤ، اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے. رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں، لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو، اگرچہ وہ موضوع من گھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے، میں بہت نالائق ہوں، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن ساڑی عقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے، وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے. افطاری میں تو ویسے ہی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دیے ہیں. سمجھ رہے ہیں جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی؟ ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخوان وسیع کرنا ہے، تو پھر روزہ گیا وہ تو تیل لینے گیا، روزہ کون رکھے گا روزہ؟ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، نالائق کی رائے. پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی. میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے ہی لے گا. کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بس یہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں، لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکرہ. تو اب ہمارے کہتے ہیں جہاں کھانا کھلانے کی بات آئی مسلمان کہتا ہے بس یہ بالکل صحیح بخاری کی طرز پر ہی، بخاری کی شرط پر ہی ہے. تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے، بھوکا رہنا سنت ہے. بچوں کو تو ویسے ہی کھلاؤ عاشورہ ہو یا نہیں ہو، اور سحری افطاری کرا دو اچھی سی، روزہ رکھواؤ. اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ حلیم کے گھوٹے لگ رہے ہیں پوری پوری رات بیٹھ، اس کے الگ نقصانات ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا میں شدید گرمی میں بھوکے اور پیاسے اپنی جان دیتے ہیں، اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں. تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو عاشورہ کے دن کی مناسبت سے روزہ ہی ہے، وہ روزہ رکھنے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے، اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کا احترام لازم ہے۔ ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے، محرم، رجب، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے، لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ، تو یہ بھی ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9، 10 یا 10، 11 2 روزے ملائیں گے، تو یہ محرم کی فضیلت۔ اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے۔ جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے، تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی، اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، یا قیامت آئے گی اس دن، یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، موضوع روایتیں۔ البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے، یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت۔ باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے، وہ تو 10 محرم، وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ محرم میں حلیم بھی بناتے ہیں لوگ، تو بے اصل چیز ہے، بدعت ہے، کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں، تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا۔ آپ پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے، آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرم ہی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو آپ نہ بنائیں، کسی اور مہینے میں بنا لیں۔ آپ تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں، مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے نا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے، ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، تو یار کسی اور دن کر لو بھائی، تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں، پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں، کسی اور دن کر لیں آپ۔ تو اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے، اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا۔ جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا، محرم کا حلیم، تو دین مکمل ہو چکا، اس کو رہنے دیں آپ۔ اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے، سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات۔ دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا، اس لیے اس سے اجتناب کریں، ایوائڈ کریں۔ جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں، یار اگلے دن بنا لو، باز آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے، الجھے نہیں لوگوں سے۔ تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ بھائی نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں تاکہ۔ اچھا، ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پی، تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت، دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں، تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا۔ یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں۔ اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے، تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں۔ تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے، تو اس لیے
آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پیئیں. جو لگا کے بیٹھا وہ اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسئلہ کہ اس کو چھوڑ دیں. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں. لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا. پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا. یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے. پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں. تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں. لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے